بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم بات کریں گے اپنے اگلے عنوان پر۔ ہمارا اگلا عنوان ہے جانور کے متعلق ضروری احکام۔ جس جانور کو ذبح کیا جانا ہے، قربانی کا جو جانور ہے، اب اس میں چند شرائط ہیں۔ ہر جانور کو ہم ذبح نہیں کر سکتے، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کا پایا جانا، ان کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا لحاظ نہیں کریں گے تو ہماری قربانی نہیں ہوگی، قربانی خراب ہو جائے گی۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ نمبر 3 پر کہ جانور کے متعلق ضروری احکام۔ یاد رکھیے، اس جانور کی قربانی درست ہے جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط مویشی ہو، جس کو قرآن بہیمۃ الانعام کہا ہے، اور یہ 4 قسم کے جانور ہیں، یعنی مویشی ہوں جو پالتو جانور ہیں، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نر اور مادہ دونوں، اونٹ اونٹنی، نمبر 1۔ نمبر 2 غنم یعنی بکری، نر اور مادہ دونوں، خواہ کسی بھی نسل کی ہوں، چونکہ بہت ساری نسلیں ہیں ان جانوروں کی، تو کسی بھی نسل سے ہو وہ اسی میں غنم کے اندر شامل ہوگا۔ نمبر 3 بقر یعنی گائے، نر اور مادہ، خواہ کسی بھی نسل کی ہوں، چاہے وہ نر ہو، وہ مطلب کہ گائے ہو یا بیل ہو۔ اچھا جی، آگے عنوان ہے یاد رہے بھینس بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو یہ تیسری قسم تھی، یعنی بقر، گائے، بیل، اور لکھا ہے کہ بھینس بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور چوتھی جو ہے وہ دمبا، بھیڑ وغیرہ، نر اور مادہ دونوں، مطلب جس کو ہم چھترا چھتری کہتے ہیں، دمبا دمبی، جو بھی ہو۔ تو یہ جو ہیں یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 بکری یعنی غنم، نمبر 3 گائے، اور نمبر 4 دمبا، بھیڑ وغیرہ۔ تو یہ مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یہ اس طرح ملا کر کے یہ 8 قسم کے جانور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مویشی جانور ہیں، یہ عام طور پر گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں، لہٰذا ان کی قربانی کرنا درست ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، لہذا ان کے لیے چند باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر اگر کوئی اشکالات ہیں، چونکہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ جو بھینس ہے یا کٹا وغیرہ ہے، اس کی قربانی کرنا تو درست نہیں ہے، تو کیوں اس کی قربانی کی جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جزیرہ عرب میں یہ بھینس نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ، چونکہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ قربانی اس کی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو پھر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کے دور کی نہیں تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے، یہ تو افریقہ کا اور یہ فارس کا جانور تھا، یہ عرب میں پایا نہیں جاتا اور اب بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اس لیے نہ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس کی قربانی کی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قربانی ملتی ہے۔ اچھا، اب جب انہوں نے نہیں کی تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ قرآن نے گائے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی قربانی بالکل بالاتفاق جائز ہے۔ تو جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی ایک نسل ہے، یہ گائے ہی کی نسل ہے، یہ مستقل کوئی جانور نہیں ہے، یہ گائے کی نسل ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ لہذا تمام فقہا، محدثین، اہل لغت، ان کا اتفاق ہے اس بات پر، حتیٰ کہ بعض جو اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے بڑے بڑے جو احباب ہیں، وہ بھی اس جانور کی قربانی کو درست مانتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھینس ہے کیا چیز۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ جو بھینس ہے، یہ کثرت سے جو پایا جاتا ہے، یہ بر صغیر میں پایا جاتا ہے، اور اس کی شکل آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاہ رنگ کا جانور ہے جو کہ بھیڑ کی شکل کا ہے۔ تو اصل میں اس کا نام تھا فارسی میں گاؤ میش،
یہ اس کو گاؤ میش کہا جاتا تھا. گاؤ آپ نام سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ فارسیوں نے بر صغیر میں اس کا کوئی مستقل اور کوئی نام نہیں تھا، بلکہ گائے ہی کو میش یہ بیڑ کو کہا جاتا ہے، اور گاؤ یہ گائے کو کہا جاتا ہے. مطلب وہ گائے جو بیڑ کے مشابہ ہے، جس کی شکل بیڑ کی صورت کی ہے، بس یہ ہے. تو اس نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ احباب اگرچہ ایک مستقل جانور تھا، لیکن وہ اس کو گائے ہی کی قسم سمجھتے اور گائے ہی کا نام دیتے تھے. تو اس کو کہا جاتا تھا گاؤ میش. گاؤ کا معنی گائے اور میش کا معنی بیڑ، مینڈا، دمبا وغیرہ. جی. تو پھر اسی لفظ کو جب یہ عربی میں گیا تو عربی میں اس کو گاف تو عربی میں استعمال ہوتا نہیں ہے، لہذا شین کو بھی کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو سین کیا گیا. تو یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جاموس، اس کی جمع آتی ہے جوامیس. تو جاموس لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بھینس کے لیے. تو چونکہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ اگر ہم لغت کو دیکھیں، یعنی اہل زبان کو دیکھیں، اہل لغت کو دیکھیں، تو وہ اس کو یعنی گائے کو، بھینس کو گو میش ہی کہتے ہیں، گائے ہی کا نام دیتے ہیں. البتہ بہت سارے فقہا نے اور بہت سارے اہل لغت نے یہ بات صراحتاً کی ہے کہ یہ جو گائے، یہ بھینس ہے، یہ گائے کی قسم ہے. حتیٰ کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ. یہ صراحت ہے علماء کی کہ انہوں نے اجماع اور اتفاق کیا اس بات پر کہ جو جوامیس یعنی بھینسوں کا حکم ہے وہ گائے والا ہی حکم ہے. جس طرح گائے کی قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی درست ہے. اچھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. مطلب کیا تھا کہ بالکل ہو سکتے ہیں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، یہ گائے ہی کی قسم ہے، اور جس طرح گائے کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، اسی طرح بھینس کے اندر بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں. اسی طرح حافظ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں، یعنی بھینس کی قربانی کے مسئلے میں ہمیں تو اختلاف کا کوئی علم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کسی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے، بالکل جائز ہے. علامہ ابن منذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے، اور فرماتے تھے کہ گائے، یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی قسم ہے. تو جب گائے کی قربانی جائز ہے تو اس طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے. محدثین میں امام مالک بن انس مدنی رحمہ اللہ، موطا امام مالک میں فرماتے ہیں کہ انما ہی بقر کلھا، کہ یہ موطا امام مالک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ساری کی ساری گائے ہی ہے، یعنی بھینس گائے ہی ہے ساری کی ساری. تو اس لیے فقہائے احناف تو بالکل اس بات کے قائل ہیں. اسی طرح فقہائے احناف بھینس کو گائے کی قسم قرار دیتے ہیں. مالکیہ میں بھی جس طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ابھی قول آپ کے سامنے آیا، تو اسی طرح شوافع احباب، شوافع جو ہیں وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں. یہ فقہ العبادات علی المذہب الشافعی، اس میں باب ثانی ہے، اس میں زکوٰۃ الغنم کے حوالے سے جہاں پر جو بحث ہے وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ والبقر ویشمل الجاموس، کہ جو گائے ہے یہ بھینس کو بھی شامل ہے. مطلب کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ اسی کی قسم ہے. جب اسی کی قسم ہے تو پھر قربانی کا ایک ہی حکم ہوگا. تو بہرحال جس طرح آپ کے سامنے محدثین کی کچھ آراء، اسی طرح فقہائے احناف، شوافع، مالکیہ کی کچھ آپ کے سامنے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے نقل کیا گیا. تو اس طرح بعض جو اہل حدیث احباب ہیں، ان کے جو بڑے بڑے احباب ہیں، میاں نذیر حسین صاحب ہیں، مفتی عبدالستار صاحب ہیں، اس طرح مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح اور بھی بہت سارے احباب ہیں کہ جو حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ان کے ہاں بڑے پائی کی شخصیت ہیں، محقق ہیں، حدیث پر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. تو ان کا بھی یہی موقف تھا کہ جو گائے بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، لہذا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر علامہ ائمہ اسلام کا اجماع ہے. فتاوی علمیہ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے یہ چند باتیں رکھی ہیں تاکہ ہمیں اس جو اشکال ہے ذہن کے اندر یا لوگ عام طور پر ڈالتے ہیں تو یہ اشکال ہمارا دور ہو سکے. لہٰذا بالاتفاق اس کی بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے. جی، مزید ہم اس پر انشاءاللہ جو دیگر شرائط ہیں، پہلی تو یہ تھی کہ وہ جانور کون سا ہونا چاہیے،
تو ہم نے کہا کہ وہ مویشی ہو، پہلی شرط یہ تھی، عام طور پر گھروں کے اندر پالا جاتا ہو، تو وہ 8 قسم کے جانور ہیں جن میں بھینس بھی شامل ہے۔ دوسری شرائط اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم بات کریں گے اگلی شرائط پر۔ آپ آخری سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں کہ جس میں دوسری شرط پہلے ذکر کی گئی ہے اور اس کے بعد بھی تیسری شرط ایک شیڈول کی شکل میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جانور یہ جو پہلے ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ کتنے جانوروں کی قربانی درست ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اسی طرح بکری، بکرا، چھترا، چھتری، دمبا، دمبی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہوگا۔ لیکن دوسری شرط یہ ایک ان میں شرط یہ ہے کہ ان کی عمر کا بھی لحاظ کیا جائے گا، وہ کتنی بڑی ہو۔ اونٹ ہے تو وہ اس کی عمر کتنی ہو، کتنی عمر کا جانور لگے گا۔ گائے ہے تو اس کی عمر کتنی، بھینس ہے تو اس کی عمر کتنی، بکرا وغیرہ ہے تو اس کی عمر کتنی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو قربانی کے جانوروں کی عمریں، اچھا جی، پہلے نمبر پر اونٹ پورے 5 سال کا۔ اونٹ اگر آپ نے قربانی میں دینا ہے، قربان کرنا ہے، تو کتنی عمر کا اونٹ لگے گا؟ 5 سال کی عمر کا۔ 5 سال سے کم عمر کا جو وہ اونٹ ہے، یہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس طرح نمبر 2 گائے۔ گائے ہو تو وہ پورے 2 سال کی، پورے 2 سال کی گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، تو یہ اس وقت اس کی قربانی درست ہے جب اس کی عمر کتنی ہو، 2 سال ہو۔ اور اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوندا ہے، یعنی کہ 2 دانت والا، جس کے 2 دانت گر گئے ہوں، اس کی قربانی درست ہے۔ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ اصل جو معیار ہے وہ عمر ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے، دانتوں کا ٹوٹنا یہ اصل معیار نہیں ہے، دانتوں کا گر جانا یہ اصل معیار نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کے قربانی نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ایک علامت کے طور پر ہے، چونکہ عمر کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ چلیں دیکھ لیں، 2 سال کے بعد عموماً دانت گر جاتے ہیں، اگر دانت گرے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پوری عمر کا جانور ہے۔ حالانکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منڈیوں میں جو اپنا جانور بیچنے کے لیے وہ دانت خود بھی توڑ دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اصل اپنے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اصل معیار عمر کا ہے۔ اگر جانور کی عمر، بڑے جانور کی عمر 2 سال کی ہو چکی ہے، بیل کی، گائے کی، بھینسے کی، اور اگرچہ دانت ہلے تک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی قربانی درست ہوگی۔ اگر وہ اس کا مالک خود بتا دیتا ہے، وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بھئی میرا اپنا پالا ہوا جانور ہے پوری گارنٹی سے، اور آپ کو اس پر اعتماد بھی ہے، تو اگر اس صورت میں اعتماد بھی ہے، وہ گارنٹی بھی دیتا ہے کہ اس کی عمر پوری 2 سال ہو چکی ہے، تو اس صورت کے اندر قربانی اس کی درست ہوگی۔ جی، اس طرح جو بکرا یا بکری ہے، یہ پورے 1 سال کا، بکرا یا بکری کی 1 سال، اونٹ کی 5 سال، گائے یا بیل بھینسے کی 2 سال مکمل، اور بکرا بکری 1 سال مکمل۔ باقی رہی چوتھی قسم بیڑ، دمبا، مینڈا وغیرہ، تو ان کی عمر 1 سال، جس طرح بکرے اور بکری کی 1 سال، اس طرح ان کی بھی 1 سال، ہاں، یا پھر 6 ماہ کا اگر ہو، یہ بیڑ ہو یا مطلب کہ وہ دمبا ہو، مینڈا ہو، دمبی ہو، اس طرح کے اگر کوئی جانور ہیں تو وہ اس میں اصل تو یہ ہے کہ 1 سال کا، لیکن چونکہ یہ بہت جلد بڑھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر یہ 6 ماہ کا اتنا بڑا ہو جائے کہ جو سال کے بکرے کے برابر لگے، سال کے برابر جو جانور ہیں، سال کے جانور ہیں، ان کے برابر اگر لگ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اگر بالکل چھوٹا لگ رہا ہے تو پھر قربانی 6 ماہ کی درست نہیں ہوگی۔ جی، تو ایک نوٹ آخر میں لکھا ہے کہ سال کا مکمل ہونا اسلامی سال کے اعتبار سے ہوگا، اسلامی سال سے، جو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اکثر ان میں وہ کس کے مطابق ہیں، کس کیلنڈر کے؟ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ جی، تو یہ الحمدللہ ہم نے دوسری شرط جانوروں کی عمروں کے حوالے سے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، جن میں خلاصہ یہ ہے کہ جانوروں کی اصل عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عمر پوری ہے تو جو دانت نہ بھی ہلے ہوں، نہ نکلے ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بتانے والا مالک بتا رہا ہے کہ یہ پوری عمر کا ہے اور وہ گارنٹی دیتا ہے اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، تو آپ جانور خرید کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے ہمارے جانوروں کی عمریں۔
تو لہٰذا ایک تو مویشی ہوں ان کی قربانی، اور نمبر 2 ان کی عمریں بھی پوری ہیں. یہ 2 شرطیں ہمارے سامنے آ گئیں. تیسری شرط کیا ہے کہ قربانی کے جانور ظاہری عیوب سے پاک ہوں. دیکھیں اللہ رب العزت ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہیں، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت جب خود خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لہذا جو اللہ کے راستے میں قربان کیا جا رہا ہے جانور، اللہ اس کو بھی خوبصورت ہی پسند کرتے ہیں. کہ اگر یہ ہے کہ لولا لنگڑا کانا ہوگا تو اللہ اس کو اتنا پسند نہیں فرماتے. اس لیے قربانی کے اندر وہ جانور جائز ہوگا جو بالکل خوبصورت ہے، اور یہ جو مذکورہ عیوب ہیں ان سے جو پاک ہوگا. اب چونکہ عیب بہت سارے ہیں، اب اگر ایک ایک عیب کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا ذکر کرنا بھی مشکل ہوگا اور ہمارا سمجھنا بھی بہت سارا مشکل ہوگا. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس عیب کی کیا حکم ہے، اس عیب کے ہوتے ہوئے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ایک شیڈول بنایا گیا ہے، اس کے مکمل طور پر اس پہ لکھا گیا ہے. تمام احباب اس شیڈول کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دیکھتے جائیں کہ کس کس جانور کی قربانی جائز ہے. اگر کسی کو عیب کوئی نظر آئے جانور کے اندر تو وہ فوراً اس شیڈول کو دیکھ لے. اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جانور اس شیڈول کے تحت کہ یہ جانور قربانی میں لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. سب سے پہلے آنکھ مکمل اندھا ہو، کانا ہو یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو، یا 1/3 یا اس سے زیادہ بینائی کم ہو. یعنی یا تو وہ بالکل اندھا ہے، یا نمبر 2 کانا ہے یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہے. نمبر 3 اندھا تو نہیں ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ بینائی کم ہے اس کی، یعنی 100% اس کی مطلب کہ اگر کسی کی نظر ہے تو اس میں سے اگر 33% یا اس سے زیادہ بینائی کم ہے تو آگے حکم کیا لکھا ہے؟ ناجائز ہے. یعنی اندھا ہو، کانا ہو، یا 1/3 سے زیادہ اس کی بینائی نہ ہو تو ایسا جانور ناجائز ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. نمبر 2 بینگا ہو، یعنی جس کی صرف نظر ایسا ہے بس پھر تھوڑی سی صحیح سمت پر نظر نہیں ہے. جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بندوں کی آنکھیں بینگی ہوتی ہیں، وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں. مثال ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، نظر ان سے آتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ وہ کہیں دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، تو ان کی نظر درست ہوتی ہے. لہذا بینگا اگر جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. نمبر 2 بال کاٹ دیے گئے ہوں یا مونڈ دیے گئے ہوں. اچھا جی، اسی طرح سر پر زخم کوئی نہیں لیکن کھال جل جانے سے اس پر بال نہیں اگتے اور سر کا بقیہ عضو حصہ صحیح سالم ہے تو ان تمام صورتوں میں جائز ہے. بالوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بال ہیں یا نہیں ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں، مونڈ دیے گئے ہیں یا کھال جل جانے کی وجہ سے اس پہ بال نہیں اگتے، اور لیکن باقی جو اس کا سر کا جو بقیہ عضو ہے صحیح سالم ہے، وہ نہیں جلا ہوا، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، تو بالوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالوں کے گڑبڑ ہوتے ہوئے قربانی جائز ہوگی. نمبر 3 تھن، گائے بھینس کے پیدائشی 1 یا 2 تھن ہیں. نمبر 2 تھن 4 ہی ہیں لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے. نمبر 3 بکری کا 1 تھن ہے یا پھر 2 ہیں لیکن دودھ 1 سے آتا ہے تو ناجائز ہے. یعنی اگر پیدائشی ایک گائے بھینس کے، چونکہ گائے بھینس کے تو 4 تھن ہوتے ہیں نا، اگر اس میں شروع میں 1 یا 2 ہیں تو پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے. یا تھن تو 4 ہیں لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے تو 2 تو بیکار رہے نا، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے. یا بکری کے چونکہ 2 تھن ہوتے ہیں تو آدھا 1 ہوگا، تو 1 تھن ہے، یا پھر تھن تو 2 ہیں لیکن دودھ 1 سے آتا ہے، یا تھن ہی 1 ہے یا تھن تو 2 ہے لیکن دودھ 1 سے آتا ہے، دوسرا تو بیکار ہوا، تو اس صورت کے اندر قربانی جائز نہیں ہوگی. جی ہاں، گائے بھینس کے 3 تھن ہیں یا 4 تھن ہیں لیکن دودھ آتا ہے 3 ہے، یعنی زیادہ ٹھیک ہے، صرف تھوڑی کمزوری ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. ٹانگ اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں ہی سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں بالکل سہارا نہیں لیتا تو بالکل ناجائز ہے. یعنی چوتھا پاؤں زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے تو یہ لنگڑا شمار ہوگا، لہذا اس کی قربانی درست نہیں ہے. جی، یا اسی کے ساتھ ہی 1 پاؤں سے لنگڑا ہے لیکن چلتے ہوئے اس پر سہارا لیتا ہے تو پھر جائز ہے. لنگڑا ہے 1 پاؤں سے لیکن سہارا لیتا ہے، یہ جائز ہوگا. جلد، اب جلد پر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو چکا ہے، یعنی کمزور ہو چکا ہے، خارش کی وجہ سے کھاتا پیتا کوئی نہیں ہے تو بالکل لاغر ہے، چلنے سے بھی قاصر ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. آگے حکم لکھا ہے ناجائز ہے. جلد پر خارش ہو لیکن جسم لاغر نہیں ہوا، صحیح طریقے سے چل پھر سکتا ہے تو پھر جائز ہے. حمل، اگر جانور قریب الولادت ہو تو ناجائز ہے. ایسا یعنی سمجھ لیجیے مکروہ تحریمی ہے، ہم اس کو قربان نہیں کر سکتے، اس کی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ کسی اور جانور کو قربان کر لیں گے.
جی، اگر جانور قریب الولادت نہیں ہے تو پھر جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دانت کا جو مسئلہ ہے، دانت بالکل ہی نہیں ہے یا اکثر دانت نہیں ہے یا دانت اتنے گھس گئے ہیں کہ کھانے کی قدرت باقی نہیں ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یا دانت تو بالکل نہیں ہے یا اکثر نہیں ہے یا پھر یہ کہ گھس گئے ہیں تو پھر کھانے کی قدرت بھی نہیں ہے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جی، اکثر دانت موجود ہیں لیکن یعنی چارہ کھا سکتا ہے تو پھر جائز ہے۔ داغدار، جس جانور کو داغا گیا ہو تو یہ جائز ہے، اس کا زخم ٹھیک ہو چکا ہو تو اس کا مطلب کہ وہ جانور جائز ہے۔ دم، دم ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، ناجائز ہے۔ تیسرا حصہ یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو دم کا تو یہ جانور جائز نہیں ہے، یہ عیب شمار ہوگا۔ دم ایک تہائی سے کم کٹی ہو، دمبے کی دم چکتی کے نیچے بالکل چھوٹی سی ہے تو جائز ہے، یعنی ہے صحیح لیکن چکتی کے نیچے بالکل چھوٹی سی ہے تو پھر بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ موٹاپا، قربانی کا جانور اتنا موٹا ہو کہ ذبح کی جگہ تک چلنا مشکل ہو، جائز ہے، موٹاپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، دماغ بالکل بولا ہو، اتنا کہ بولے پان کی وجہ سے کھا پی بھی نہیں سکتا تو ایسا جانور کرنا مکروہ ہے۔ بولا تو ہے مگر کھا پی سکتا ہے تو جائز ہے۔ زبان کا مسئلہ، جس گائے بھینس یا بکری کی ایک تہائی یا اس سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو تو ناجائز ہے۔ جانور کی زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، جائز ہے، زبان ہے، بولنے کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ رسولی، قربانی والے جانور میں گردن، سر یا بدن کا کسی حصے میں رسولی ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ زخم، کسی جانور کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے ہڈیوں میں گودا نہیں رہا تو ناجائز ہے، یعنی اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہونے والی ہیں تو جائز نہیں ہے۔ معمولی زخم ہے تو جائز ہے، یعنی جس کے اثر گوشت تک نہیں پہنچے ہیں تو جس کی وجہ سے ہڈیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو ایسا جانور جائز ہے۔ سینگ، جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہو، جڑ سے اکھڑا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچا ہے تو ایسا جانور جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے یا صرف خول نہیں ہے، درمیان سے ٹوٹا ہو، بچپن میں سینگ پر کیمیکل لگا کر سینگ نکل نہیں نہ دیا ہو تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ صرف ناجائز اس صورت میں سینگ کے جب وہ سینگ اکھڑ چکا ہو اور زخم دماغ میں بھی پہنچ چکا ہو۔ شرمگاہ، جس خنثی مشکل جانور کا گوشت پکانے سے نہ گلے، یعنی ایک ہوتا ہے خنثی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث والی علامتیں نہ ہوں، یعنی نہ وہ مذکر نہ مؤنث ہے، ایسے کو خنثی کہا جاتا ہے۔ تو ایک خنثی مشکل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خنثی اگر تو وہ اس کی کوئی علامت ہے مذکر والی تو وہ مذکر اس کو شمار کیا جائے گا، اگر مؤنث تو مؤنث، اگر کوئی علامت نہیں ہے تو پھر وہ خنثی مشکل ہے۔ تو اگر اتنا وہ عجیب سا ہے کہ اس کا گوشت پکانے سے بالکل نہیں گلتا، پتہ چل جاتا ہے تو ایسا جانور جائز نہیں ہے۔ ہاں، خصی ہے، یعنی خود اس کی شرمگاہ کو مطلب وہ خصی کر دیا گیا ہے، بانجھ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے قوت تولید نہیں ہے، صرف ایک وہ خصیہ ہے، فوتا خصیہ یعنی ٹیسٹیز وغیرہ ایک ہے، خنثی مشکل کا گوشت پکانے سے گل جائے تو ان تمام صورتوں میں جائز ہے۔ کان کا مسئلہ، پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہوں، ایک تہائی یا اس سے زیادہ نہ ہو، یعنی یا تو پیدائشی طور پر دونوں کان نہیں ہے یا ایک کان نہیں ہے پیدائشی طور پر، یا کان تو ہے لیکن ایک تہائی یا اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ ناجائز ہے۔ پیدائشی چھوٹے کان ہوں، کان کی لمبائی کی وجہ سے پھٹ گیا ہو، جانور سماعت سے محروم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور جائز ہے۔ ناک کٹی ہوئی ہو تو ناجائز ہے۔ ہاں، نکیل یعنی نتھ ڈالنے کی وجہ سے معمولی زخمی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ کمزوری، یعنی اتنا کمزور اور دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو، وہ بھی اپنے پاؤں پر چل کر ذبح کرنے والی جگہ تک نہیں جا سکتا تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ کیا ہوگا، یہ جانور ناجائز ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر معمولی دبلا پتلا ہے، چلنا پھرنا آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جی، اب آخر میں یہ ہے کہ عیب بعد میں پیدا ہوا، خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہوا کہ اس کی قربانی جائز نہیں، تو اگر قربانی کرنے والا امیر ہو تو ناجائز ہے۔ اچھا جی، یعنی قربانی ایک آدمی نے جانور خریدا لیکن اس پر قربانی واجب ہے، وہ امیر آدمی ہے، اب اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اس جانور کے اندر تو اب اس کے لیے اس امیر آدمی کے لیے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ امیر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی اور جانور لے اور اس کے بعد چونکہ اس پر قربانی ہے، یہ جانور خریدنے سے اس نے اپنے اوپر جانور واجب نہیں کیا، اس نے تو اس پر قربانی واجب ہے، جانور واجب نہیں ہوگا،
اس کی مزید تفصیل امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آ جائے گی۔ ہاں، خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا، قربانی جائز نہیں۔ تو اگر قربانی کرنے والا غریب ہو، ذبح کرتے وقت جانور کو اچھلنے کودنے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا گیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی لیکن اگر پہلی صورت تو یہ تھی کہ قربانی کا جانور خریدا، اس میں عیب پیدا ہوا، لیکن جو جانور خریدنے والا وہ امیر آدمی ہے، تو اس کے لیے یہ جانور کرنا جائز نہیں ہے، وہ کوئی اور جانور کرے گا۔ لیکن خریدنے والا غریب آدمی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کرنے کے لیے قربانی کے نیت سے جانور خرید لیا، تو اس پر یہ جانور واجب ہو گیا۔ اب اگر اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، یا جب ذبح کرنے لگے تو اس وقت اچھلنے کودنے کی وجہ سے کوئی اس کو مسئلہ ہو گیا، ایسا مسئلہ کہ جو قربانی جس کی جائز نہیں ہوتی، تو اس صورت میں چونکہ عیب پیدا ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ان کی قربانی جائز ہوگی۔ تو یہ چند مسائل آپ کے سامنے ہیں، جو عیوب تھے ان کو ایک شیڈول کی شکل میں آپ کے سامنے نقل کر دیا گیا۔ تمام احباب اس کو بخوبی سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توجہ کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور اسی کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔